حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی شراب کو کشتی میں لاد کر بیچنے کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا۔ وہ آدمی جب شراب بیچتا تو اسے پانی میں ملا کے فروخت کرتا۔ چنانچہ بندر نے اس کا بٹوا اٹھایا اور اسے لے کر بادبان کے ڈنڈے پہ چڑھ گیا، اور پھر وہ ایک دینار کو سمندر میں پھینکتا تھا اور ایک دینار کو کشتی میں پھینکتا تھا، یہاں تک کہ انہیں برابر تقسیم کر دیا۔ اب یہ واقعہ چونکہ سابقہ امتوں میں کسی امت کا ہے، اس میں شراب کے بیچنے کا ذکر ہے۔ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ان کے نزدیک شراب کو بیچنا جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں شراب بالذات حرام ہے، اور اس سے نفع اٹھانے کی تمام صورتیں بھی حرام ہیں، جیسے بیچنا، علاج کرنا، شراب بنانا اور منتقل کرنا۔ یہ ساری کی سارے کام حرام ہیں، چونکہ ہماری شریعت کے اندر انسان کے لیے تنہا زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ کوئی انسان معاشرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی معاشرہ مختلف افراد کی ذاتی جدوجہد اور ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ مذکورہ اصول کے پیش نظر لوگوں کے باہمی معاملات کا وجود ایک ضروری اور لازمی چیز ہے، جسے مصلحت فرد اور معاشرے کے لیے ضروری خیال کرتی ہے۔ اسی حکمت اور ضرورت کے تحت اسلام نے لوگوں کے تمام معاملات جیسے خرید و فروخت وغیرہ کا مکمل احاطہ اس انداز میں کیا ہے جس کے ذریعے لوگوں میں باہمی اعتماد اور معاملات میں ایمانت اور پاکیزگی جیسے اوصاف کو جنم ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اسلام پر بیعت لیتے وقت معاملات کی صفائی کی نصیحت کرنا اسی قبیل سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ تمام مسلمانوں کو ان کی تمام معاشی سرگرمیوں میں نصیحت فرمائیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں مذکورہ بیعت کے بعد حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت جریر جب بھی کوئی چیز خریدتے یا بیچتے تو فرماتے، خبردار، جو چیز ہم نے آپ سے لی ہے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے، لہذا آپ کو اختیار ہے۔ لوگوں کے باہمی معاملات میں صفائی اور دیانتداری کی نصیحت خرید و فروخت میں مناسب نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی ضرورت ہے۔ ابن حجر ہیثمی رحم اللہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرات نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب اجنبی کسی سامان میں کوئی عیب دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ اس کے خریدنے کا ارادہ کرنے والے شخص کو مطلع کر دیں، اگرچہ وہ اس سے سوال نہ کرے۔ جیسا کہ اس پر یہ بھی واجب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو پیغام نکاح بھجوائے اور اس اجنبی کو مرد یا عورت میں کسی عیب کا علم ہو، یا کسی انسان کو دیکھے کہ وہ دوسرے کے ساتھ کسی معاملے یا سچائی میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے یا علم کے پڑھانے میں کجروی اختیار کر رہا ہے، اور اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے متعلق کسی عیب کا علم ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسروں کو مطلع کر دیں، اگرچہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے۔ یہ سارے کا سارا اس خیر خواہی کو ادا کرنا ہے جس کی ادائیگی عوام اور خواص مسلمانوں کے حق میں انتہائی ضروری ہے۔ جب ایمانداری کی جگہ بددیانتی اور کھوٹ پھیل جاتا ہے، اعتماد کی جگہ بے اعتمادی اور شک عام ہو جاتا ہے، تو مسلمان معاشرے کا حسین اور خوبصورت چہرہ یہ ماد پڑ جاتا ہے، اور جاہلانہ رسم و رواج اور طور طریقے زندگی میں رائج ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے غلے کے مالک، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس غلہ کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ یہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ کی مختلف صورتیں ہیں،
اس کی جامع تعریف یہ ہے کہ سامان وغیرہ کے مالک کو اس میں کسی ایسے عیب کو علم ہو کہ اگر لینے والے کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ اس کے لینے سے انکار کر دے یا طے شدہ قیمت میں کمی کا مطالبہ کرے۔ اب مذکورہ قصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کی ایک قسم کو ذکر فرمایا ہے، یعنی بے قیمت پانی کو اس چیز کے ساتھ ملانا جس کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور خریدنے والے کو یہ تاثر دینا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس قصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے مال بیچنے والے شخص کا انجام بیان کیا کہ کسی طرح اللہ تعالی نے اس کے مال کو ضائع اور ہلاک کیا۔ اس اسلوب میں صراحت کی بجائے ضمنی طور پر مضمون کو بیان کیا گیا ہے، اور پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا رزق پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ہر مخلوق کو اس وقت تک اس کا رزق عطا فرمائیں جب تک اس میں زندگی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تمہارا رزق اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض اوقات انسان دولت مند ہوتا ہے لیکن بے چینی اور بد نصیبی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کوئی انسان نادار اور تنگ دست ہوتا ہے لیکن خوش نصیب اور مطمئن شمار کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا راز وہی ہے جو مسلمانوں کے ہاں برکت کے نام سے مشہور ہے۔ ابو حامد غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں بعض مرتبہ ایک درہم میں اتنی برکت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ دین اور دنیا میں انسان کی سعادت اور خوش نصیبی کا باعث بن جاتا ہے، اور بعض اوقات لاکھوں درہموں میں سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے مالک کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان سے چھٹکارا کی خواہش کرتا ہے اور اس سے چھٹکارا کو اپنے بعض احوال کی صلاح اور درستگی خیال کرتا ہے۔ لہذا اصل اعتبار مالداری کے اندر کثرت کا نہیں بلکہ برکت کا ہے۔ اس کی تائید اللہ تبارک و تعالی کے اس قول سے ہوتی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، خدا سود کو نابود بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ سود کے ساتھ حاصل ہونے والی ظاہری سطحی کثرت کا کیا فائدہ جبکہ برکت اس سے ختم کر دی جاتی ہے اور وہ سارے کا سارا فنا ہو جاتا ہے۔ صدقہ کی وجہ سے ظاہری طور پہ مال میں کمی واقع ہوتی ہے لیکن اس کی برکت مال کو کم نہیں کرتی بلکہ بڑھا دیتی ہے۔ مذکورہ قصہ سے اس مضمون کی تاکید ملتی ہے کہ خرید و فروخت میں ملاوٹ کرنا مال کی برکت اور خیر کو ختم کر دیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس بندر کے عمل سے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ملاوٹ کرنے والے شخص کے مال پہ مسلط کیا اور اس نے اس کے آدھے مال کو ضائع کر دیا اور آدھے کو باقی رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو جدا ہونے سے پہلے اختیار ہے، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور کھرا معاملہ کریں تو ان کی بیع میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور دھوکہ دہی سے کام لیں تو برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ملاوٹ والے کام سے، چونکہ ہمارا معاشرہ بھی اس کے اندر بڑی کثیر تعداد میں ملوث ہو چکا ہے، تو اللہ تعالی اس سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ ہمارے تجار کو بھی ہدایت نصیب فرمائے تاکہ وہ اپنے ان معاملات کو درست کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔